بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بزرگ دوستو، آج یہ مسئلہ رفع و نزول مسیح علیہ السلام کا تیسرا پروگرام ہے۔ اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ قادیانیوں کے نظریے کے اوپر قرآن مزید کیا کہتا ہے۔ قادیانیوں کی سوچ یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں اور جو آدمی فوت ہو جائے وہ دوبارہ اس دنیا کے اندر نہیں آ سکتا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ پہلی تو بات یہ کہ عام قاعدہ یہی ہے کہ کوئی فوت شدہ واپس نہیں آتا، جیسا کہ ایک جگہ پر موجود ہے کہ کافر بھی کہے گا یا اللہ مجھے دوبارہ زندگی دے تاکہ میں جا کے نیک کام کر کے واپس آؤں۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو اللہ تعالیٰ بعض صورتوں میں مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور اگر بالفرض عیسیٰ علیہ السلام فوت بھی ہو گئے تب بھی اللہ ان کو دوبارہ زندہ کر کے اس دنیا میں لا سکتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن حکیم اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی فرماتا ہے۔ یہ سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 243 اس کے اندر ارشاد فرمایا، الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم، کیا آپ کو نہیں پتا کہ وہ لوگ جو گھروں سے نکلے، وہم الوف، وہ ہزاروں کے اندر تھے، وہ کس وجہ سے نکلے، حذر الموت، ان کو موت کا ڈر تھا، اس وجہ سے وہ وہاں سے دوڑے۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہیں پہ مر جاؤ، وہ مر گئے۔ ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان مردوں کو دوبارہ زندہ کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر ہزاروں کی تعداد میں بھی ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ زندہ کر کے اس دنیا میں لا سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں قرآن حکیم کے اندر اس کی مثالیں اور بھی بہت سی جگہوں پر موجود ہیں۔ یہ سورہ بقرہ ہے، اس کا رکوع ہے 8واں اور 9واں رکوع ہے۔ اس کے اندر آپ پڑھیں گے تو وہ واقعہ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلاں خصوصیات کی جو گائے ہے وہ لو اور اس کو ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک ٹکڑا جو ہے اس مردے کو مارو، اس کو ٹچ کرو۔ اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کے حکم کے اوپر عمل کیا گیا تو اور اس گائے کے ٹکڑے کو مارا گیا تو پھر اللہ نے اس کو زندہ کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اللہ تعالیٰ اسی طرح مردوں کو بھی زندہ کر دیا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی ہمیں بتا دیا کہ مردے جو ہیں اس دنیا کے اندر دوبارہ آ سکتے ہیں۔ قرآن حکیم نے اسی مسئلے کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 54 اور 55 کے اندر بھی ارشاد فرمایا، 55 اور 56 کے اندر بھی ارشاد فرمایا، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اے بنی اسرائیل یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا، اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهُ جَهْرَةً، ہم تب تک نہیں ایمان لائیں گے جب تک ہم اللہ کو ظاہری طور پر صراحتاً نہ دیکھ لیں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو تمہیں ایک بجلی نے آ لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم اس کو دیکھ رہے تھے، گویا کہ تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے بجلی نے تمہیں آ لیا۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا۔ اس آیت سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مردوں کو زندہ کر کے اس دنیا کے اندر دوبارہ لا سکتا ہے۔ اگر بالفرض عیسیٰ علیہ السلام فوت بھی ہو گئے تو پھر کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دوبارہ اس دنیا کے اندر لا سکتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اس کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں، آئیے چلتے ہیں ان کی طرف۔ قرآن حکیم کے اندر اس مسئلے کو اور بھی کئی جگہ پر کئی مختلف انداز کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 259 اس کے اندر ارشاد فرمایا، او کالذی مر علی قریۃ، مثال ایک ایسے آدمی کی جو کہ بستی کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نام نہیں لیا، لیکن مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، جس بستی کے پاس سے گزر رہے تھے اس کی چھتیں جو تھی وہ زمین بوس تھیں۔ قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، تو اس آدمی نے کہا کہ اللہ ان کو بھی زندہ کرے گا ان کی موت کے بعد۔ فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو وہیں پر موت دے دی۔ 100 سال کے لیے اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اور 100 سال کے بعد دوبارہ اٹھایا۔ اٹھانے کے بعد پوچھا، کم لبستہ، کتنی دیر یہاں پہ رہے ہو؟ تو کہنے لگے، لبست یوما او بعد یوم، میں تو یہاں پہ صرف تھوڑی دیر رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، بل لبست 100 عام، تم یہاں پر 100 سال رہے ہو۔ فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ،
تم اپنے کھانے کی طرف دیکھو، اس کے اندر ذرہ بھی بو پیدا نہیں ہوئی۔ کھانا جو ہے دھوپ کے اندر رکھیں، تھوڑی دیر کے اندر خراب ہو جاتا ہے، فرمایا 100 سال پڑا رہا، اس کے اندر بو بھی پیدا نہیں ہوئی۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو۔ پھر اس کے بعد فرمایا وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، ہم تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں گے۔ وانظر الی العظام، تم اس کی ہڈیوں کی طرف دیکھو۔ کیف ننشزها، کہ ہم ان کو کس طرح اکٹھا کرتے ہیں۔ ثم نکسوها، پھر ہم اس کے اوپر چڑھائیں گے لحما، ہم اس کے اوپر گوشت چڑھائیں گے۔ پھر اس کے بعد جب یہ سارا کچھ ہو گیا نا، اس بندے نے 100 سال کے بعد اٹھا، دوبارہ دیکھا جو کھانا تھا وہ بالکل فریش تازہ، اور جو جانور ہے گدھا جو ہے وہ کس طرح سے ہڈیاں اس کی اکٹھی ہوئیں اور اس کے اوپر گوشت چڑھا، وہ کھڑا ہو گیا۔ تو جب اس کے اوپر یہ بات ظاہر ہو گئی تو وہ کہنے لگا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چاہے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ قرآن پاک نے اور بھی اس مسئلے کو اتنی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اسی کی اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ اور بیان کر دیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا اللہ مجھے دکھائیں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کریں گے۔ فرمایا اولم تؤمن، کیا تمہیں ایمان نہیں؟ فرمایا بلا، بالکل ایمان ہے۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، لیکن اپنے اطمینان قلب کے لیے میں یہ چاہتا ہوں۔ کہا اچھا، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، تم ایسے کرو 4 پرندے لو، فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر ان کو اپنے پاس رکھو، مانوس کرو، ان کو ذبح کرو، ذبح کرنے کے بعد ان کے اجزاء کو مکس کرو، مکس کرنے کے بعد ان کو مختلف پہاڑوں کے اوپر جا کے رکھ دو۔ پھر اس کے بعد ثم دعوہن، پھر ان کو آواز دو، یأتینک سعیا، وہ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے آ جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب مردہ پرندوں کو پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پرندوں کو بھی دوبارہ زندہ فرما دیا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن حکیم نے ہمیں اس کی مزید تفصیل کہاں پر ارشاد فرمائی ہے۔ یہ میرے سامنے سورہ آل عمران ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر ہے 49۔ اس کے اندر ارشاد فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اب اپنا قول نقل کر رہے ہیں، جن کے بارے میں قادیانی بار بار کہتے ہیں وہ فوت ہو گئے، انہوں نے آنا کوئی نہیں، وہ خود مردے زندہ کر دیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو فرمایا انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم، میں تمہاری طرف رب کی طرف سے نشانیاں لے کر آیا ہوں۔ کون سی نشانیاں؟ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں پرندے کی مٹی سے پرندے کی مورت بناؤں گا، مورت بنانے کے بعد فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، میں اس کے اندر پھونک ماروں گا، وہ اللہ کے حکم سے زندہ پرندہ بن جائے گا۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، مادرزاد اندھے کو بھی ٹھیک کر دوں گا، وَالْأَبْرَصَ، کوڑی کے مریض کو بھی ٹھیک کر دوں گا، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو بھی اللہ کے حکم کے ساتھ زندہ کر دوں گا۔ ان آیتوں سے واضح طور پر ثابت ہے کہ فوت شدہ آدمی اس دنیا کے اندر دوبارہ آ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ اس کی مثالیں قرآن پاک کے اندر آپ کے سامنے بیان کی۔ تو اس لیے اگر بالفرض اگر قادیانی کہہ بھی دیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو اس سے ہمارے نظریے کو فرق نہیں پڑتا، کیونکہ فوت شدہ بندہ تو دنیا میں آ سکتا ہے، خود قرآن حکیم نے اس بات تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔